اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لبہائے مبارکہ کی جنبش، ملے مدنی پھول۔ پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ سیلاب سے متاثرین کے لیے دعوت اسلامی کی امدادی کاوشیں۔ عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ سہیل بیگ نوری ایڈوکیٹ سے مجلس وکلاء و ججز کی ملاقات۔ پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ شعبہ تعلیم کی کوششیں لاڑکانہ، مدینہ الاولیاء ملتان اور کوٹہ ہند سب دکھائیں گے ساتھ ساتھ۔ پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ ازدیاد قرب و حب کے مناظر، مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان کا تربیتی اجتماع۔ پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول قلوب کے پلٹنے کا ذریعہ، جب سنتے ہیں تو دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بنیے سائل ہو جائیے باپا جان کے مدنی پھولوں کی جانب مائل، مناظر ملاحظہ کیجئے۔ ایک بزرگ اپنے شہزادے کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ راستے میں کتے نے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ تو شہزادے غصے میں فرمانے لگے، او کتے کے بچے! تو وہ بزرگ نے، اللہ کے ایک بندے نے اپنے بیٹے کو اس سے منع فرمایا۔ بولا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بری بات۔ اس نے عرض کیا کہ ابو میں نے کیا غلط کہا؟ ہر کتا کتے کا بچہ ہوتا ہے۔ جو مدنی پھول انہوں نے دیا نا وہ گریز میں باندھنے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتا کتے کا ہی بچہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تم نے اس کا حسب نسب بیان نہیں کیا، بلکہ تم نے غصے کی وجہ سے اس کو حقارت کے ساتھ گالی دی۔ یہ گالی ہے، نہ یہ حملہ کرتا نہ تم اس کو بولتے کہ یہ کتے کا بچہ ہے، کہ تمہارا قصد تحقیر کا تھا، گالی کا تھا۔ بات بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ یوں کتے کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، کسی بھی مخلوق کو اللہ کی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم انسان مسلمان الحمدللہ، اگر ایمان سلامت دے جانے کے مسائل کتنے پیچیدہ ہیں، کتے کے لیے یہ مسائل کہاں ہیں؟ اس کو کفر کا، برے خاتمے کا کہاں خوف ہے؟ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ جہنم کا عذاب کتوں کے لیے نہیں ہے، یعنی انسانوں کے لیے ہے نا۔ ہمارے لیے انشاءاللہ آقا کے صدقے میں، آقا کی شفاعت کے صدقے میں ہم بچ جائیں گے۔ یہ کیا ساری امید ہے، رحمت پر نظر ہے، لیکن کتوں کو تو یہ نہیں ہے نا، شعور ہی نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جانوروں کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور مسلمان کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ بعض لوگ تو مسلمانوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، جیسے کہ خود نیک ہوتا ہے آدمی، جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیلاب کے حوالے سے ایک رپورٹ ملاحظہ کیجئے۔ سیلاب اور زلزلوں سے خدایا تو سیلاب اور زلزلوں سے
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار کے مطابق انتظار کر رہے تھے، اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی والوں کا کہ الحمدللہ 6 دن کے بعد آج پہلی مرتبہ دعوت اسلامی والے ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ کچھ دشوار گزار راستوں سے ٹریکٹر ٹرالی پر ہمارا ایک قافلہ ان کے لیے راشن لے کر پہنچا ہے۔ راشن کے ساتھ ساتھ جوس ہے، بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے ہیں، نان ہے اور میڈیسن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور ہمارے MBBS ڈاکٹر صاحب، ان کی پوری ٹیم بھی ساتھ شامل ہے ماشاءاللہ۔ یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ہمارے نگران کابینات دیگر ذمہ داران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعی جب ہم نکلے ہیں تو دیکھا ہے کہ پورے گاؤں جیسے صفاستی سے بظاہر لگتا ہے کہ مٹ گئے، ان کے گھر گر گئے، دیواریں گر گئی، مویشی بہ گئے، اور کئی دن سے ہمارے مسلمان بھوکے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، ہمارے نگران شورا کو، ہمارے مدنی مرکز کو، کہ جو اس موقع پر دلجوئی کرتے نظر آ رہے ہیں دعوت اسلامی کے توسل سے، مدنی چینل کے توسل سے، کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول جو مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ ابھی سینکڑوں گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں پر آفت زدہ معاملات ہیں، یہاں پر لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ خدا را ہمت کیجئے، نکلیے، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے، اس دکھیاری امت کا دل خوش کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل خوش کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی کوشش کیجئے۔ NDMA کے اعداد و شمار کے مطابق 300 سے زائد افراد امسال آنے والے سیلاب سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ 7 دن گزر گئے، ساڈے کول کوئی چیز نہیں پہنچی۔ دعوت اسلامی والے اساں بے حد مشکور ہاں، ایتھے پہنچے ساڈے ڈیرے 99 ڈیرا صفحہ ہستی تو مٹ گیا ہی، انہاں دی خدمت کیتی ہے، انہاں نے راشن دیتا ہے، کھان پین دوائی دیتی ہے، ڈاکٹر صاحب انہاں دی ٹیم نال آئی۔ میرا اہل علاقہ بے حد مشکور نے مدنی چینل دے۔ سینکڑوں ایکڑز پر فصلیں تباہ اور مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیلاب کا پانی جگہ جگہ کھڑا ہے۔ امدادی اور ریلیف کے کاموں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں اسلامی بھائیوں نے اراکین شورا کے ہمراہ کوششیں کی ہیں۔ مختلف مقامات پر پاکستان کے ایک بڑے شہر مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے اطراف میں بھی سیلاب نے تباہی مچائی۔ خاص طور پر ضلع ملتان میں تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیر والا سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی لوگوں کی زیر آب آ گئی۔ تو اس موقع پر ہمارے اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ اجناس ان سیلاب زدگان میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ہمارا گھر بالکل درائے چناب کے بالکل قریب ہے، ہمارے پانی کی وجہ سے گھر بھی بہہ گئے اور ہماری فصلات کا بھی بہت نقصان ہوا۔ ہم دعوت اسلامی کے بڑے مشکور ہیں جنہوں نے اس ہماری مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ بڑھتے ہیں حج تربیتی اجتماع کی مدنی خبر کی جانب اور مناظر دکھاتے ہیں آپ کو ڈھاکہ کے، ملاحظہ کیجئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک میٹھا میٹھا مدنی موسم، حج کا موسم، دعوت اسلامی دنیا بھر میں اس ضمن میں کاوشوں میں لگی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے مناظر، جہاں حج تربیتی اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو حج کا طریقہ اجمالی انداز میں بیان کیا گیا، جبکہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی رفیق الحرمین کی ترغیب دلائی گئی۔ مناظر آپ اپنے مدنی چینل کے اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر جناب سہیل بیگ نوری ایڈوکیٹ سے مجلس وکلاء و ججز کے اسلامی بھائیوں نے RK اسکوائر نیو چالی شاہراہ لیاقت باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی۔ ان کو دعوت اسلامی کی مجلس وکلاء و ججز کا تعارف پیش کیا اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دورے کی دعوت پیش کی، نیز مکتبۃ المدینہ کی تصانیف تحفتاً پیش کی۔ آخر میں جناب سہیل بیگ نوری ایڈوکیٹ نے دعوت اسلامی اور بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات کو خوب سراہا۔ اس وقت ہم ممبر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سہیل بیگ نوری ایڈوکیٹ صاحب کے آفس کے باہر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ذرا بھی ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو دعوت اسلامی کی مجلس ججز وکلاء کا تعارف بھی پیش کریں گے اور انشاءاللہ ذرا ان کو نیکی کی دعوت پیش کریں گے اور نیز امیر سنت کی تصانیف مکتبۃ المدینہ کی تصانیف ان کو تحفتاً پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی
सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तौबा किसे या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जबकि पूरी दुनिया के अंदर फहाशी और उरियानी के हिसाब से चैनल जो है वो काम कर रहे हैं, मदनी चैनल एक बहुत बड़ा काम कर रहा है जिसकी वजह से लोग राह रास्त पर आ रहे हैं और लोग अपने दीन को और अपने ईमान को महफूज कर रहे हैं। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मदनी चैनल की जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। और दावत इस्लामी यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में जब नफ्सा नफसी का आलम है, इस दौर में जब ईमान बचाना मुश्किल है, उस दौर में हज़रत साहब दामत बरकातुहु आलिया की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को आम किया जा रहा है, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। और हम तमाम लोग बड़े खुश हैं और हर जगह पर आपको यकीन दिलाते हैं कि जस्टिस लॉयर्स फ्रंट और उसके तमाम अरकान और साथी जब कभी दावत इस्लामी को और मदनी चैनल को हमारी खिदमात की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम ज़रूर ज़रूर पेश करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मदनी चैनल को कि आप वकला में जजीज़ में राब्ते कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये दौरे बड़े आपके कारगर और मुफीद होंगे, क्योंकि वकला और जजीज़ वो तबका है जो लोगों को माशरे में इंसाफ देते हैं। अगर इनकी तरबियत का काम हो जाए, इनका ईमान महफूज हो जाए, तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अमन, प्यार और मोहब्बत का फ़रोग़ होगा। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी फारूक नगर लाड़काना बाबुल इस्लाम सिंध, भाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ पंजाब पाकिस्तान, ये तो हुई पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़। जबकि सूबा राजस्थान हिंद के शहर कोटा में भी शोबा तालीम के तहत सुन्नतों भरे इज्तिमात व मदनी हल्कों में तालीम याफ्ता तबक़ात के लोगों ने शिरकत की। दावत इस्लामी के मदनी कामों को यहाँ निहायत अक़ीदत की निगाह से देखा गया। तासुरात भी पेश खिदमत हैं। कर दिया देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। दावत इस्लामी का इज्तिमा बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, और दिन का काम भी चल रहा, बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हम कितनी गफलत में जी रहे थे, हमें अपनी गुनाहों से तौबा करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली, और मैं पहले बहुत परेशान होता था, पेपर पर मेरा बेकार जाता था, बहुत परेशान होता था, मैं डिप्रेस हो जाता था, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन आज मुझे आके अच्छा महसूस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, और इस पर नियतें भी बहुत सारे की कि इंशाअल्लाह अब गुनाहों से बचना है। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया देखो। मैं दावत इस्लामी के मदनी चैनल से और इस गैर सियासी तहरीक से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा, अपने मुसलमान भाइयों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए मदनी चैनल और दावत इस्लामी से रिलेटेड हैं। मैं अपने दोस्तों और दूसरे सारे साथियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि दावत इस्लामी के माहौल से अपने आप को वाबस्ता रखिए। नौजवानों को जो और बूढ़ों को जो जिन्हें किसी चीज़ का पता नहीं था, उन्हें सब कुछ जो है ना कि पता बतला रही है, और दीनी अमूर पे जो है ना कि खालसतन ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। जो कल तक तो मरा करते थे पेरिस पर या लंदन पर, जो कल तक तो मरा करते थे पेरिस पर या लंदन पर, मगर होठों पे अब जारी मदीना कर दिया देखो। जी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हुआ माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। आज की नौजवान नस्ल के सरों पर सब्ज़ इमामे बंधवा दिए, तो यकीनन थोड़े वक्त में इसका अरेंज हो जाना ये भी मेरी अहले सुन्नत की करामतों में से एक करामत है। दावत इस्लामी सुठो अल्हम्दुलिल्लाह कम कर रहा है इस्लामी कम अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत जो हिन टाइम दे करे रहा है, इंशाल्लाह सुन्नत उन दे तरबियत थी रही है। और अब आपको लिए चलते हैं बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान के दो मारूफ शहरों जमजम नगर हैदराबाद और सेवन शरीफ की जानिब। हज़रत उस्मान मरवंदी अलमारूफ लाल शहबाज कलंदर अलैहि रहमा के शहर सेवन शरीफ, जहाँ निगरान अमजदी काबीनात का जदवल रहा,
آپ نے مزار پرانوار پر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت حاصل کی۔ مدنی کاموں میں بھی آپ کی شرکت ہوئی۔ کیا بات عالیہ کی ہے، لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، تیرا شکر زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں نگران موزمبیق کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے۔ مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب مدنی حلقوں میں دی جاتی ہے۔ غیبت کی تباہ کاریہ کتاب انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دن میں مکمل پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ میں نے نیت کری ہے میں انشاءاللہ 12 جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں ضرور ہوں۔ ایک مسجد کی ذمہ داری ملی ہے مدرسے کی، انشاءاللہ عز و جل 12 مدنی کام پر بھرپور کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس دیاد قرب و حب کا امتزاج مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں دیکھنے کو ملا، جب پرانے مدرسین 15 سال یا اس سے زائد پڑھانے والے مدرسین اور دیگر اسلامی بھائیوں کا تربیتی مدنی حلقہ ہوا۔ پاکستان صدر کے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی نے شرکت کی، جبکہ یو کے میں نگران کابینہ نے مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ زوجل آج مرکز الاولیاء لاہور حجویری کابینات کے وہ اسلامی بھائی جن کو مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے ہوئے 15 سال یا اس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اس میں ناظمین اور درجہ مدرسہ ذمہ داران شامل نہیں ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو یہاں پر آج ان کا مشورہ ہے، ان سے انشاءاللہ زوجل مشورے لیے جائیں گے، تجاویز لی جائیں گی، اگر ان کی شکایات ہے تو وہ شکایات بھی سنی جائیں گی، اور مدرسۃ المدینہ کے نظام کے حوالے سے جو اس میں بہتری ہو سکتی ہے اس پر انشاءاللہ زوجل مشورہ ہوگا، جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے مشورہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ زوجل اس سلسلے میں آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدرسۃ المدینہ کے نظام کی بہتری کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے خوب کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محمد اخلاق طاری مدرسۃ المدینہ سوڈیوال کم و بیش 19 سال ہو گئے مدرسۃ المدینہ میں خدمت انجام دیتے ہوئے، اور میں ایک بات خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر جو لوگوں میں کنسیپٹ ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، مساجد میں خدمت کرنے والے ہیں، یہ بیچارے مسائل کا شکار رہتے ہیں، الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ الحمدللہ عز و جل میری شادی مدنی ماحول میں ہوئی، میرے الحمدللہ بچے وہ سارے پاپا کی نظر کرم سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، اور مدرسۃ المدینہ کی پڑھائی کو، اپنے معاملات کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، اس میں بہت اچھے مدنی پھول عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب قرآن کی خدمت کرتے ہوئے دنیا میں اور آخرت میں خوب برکات عطا فرمائے۔ میرا نام غلام مرزا اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ ناظم آباد میں پڑھا رہا ہوں، اور مجھے 18 سال ہو گئے مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے ہوئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ برکتیں حاصل کی، ہمارے نگران صاحب نے ہماری تربیت فرمائی اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میرا نام محمد اصغر اتاری ہے، میں الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھاتا ہوں، اور مجھے الحمدللہ عز و جل کم و بیش 15 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے۔ تو الحمدللہ یہاں پر جب حاضر ہوئے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مدرسۃ المدینہ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ میرا نام محمد ریاض اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ عامر ٹاؤن میں پڑھا رہا ہوں،
اور مجھے دعوت اسلامی میں پڑھاتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں۔ بہت اچھے مدنی پھول ملے۔ میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے امتحانات کا سلسلہ ہوا، ملاحظہ کیجیے۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، لمحات مسرت ہے دیوان بڑے خوش ہیں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں۔ مختصر مدنی خبریں لیے حاضر ہیں، پیش خدمت ہیں مناظر۔ مدنی حلقہ یو کے بلیک برن میں ہوا، جس میں نگران لیسوتھو کابینات جو ان دنوں لندن اور یو کے میں ہیں، آپ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عنایت فرمائے۔ یاد رمضان اجتماع کا سلسلہ مدھیہ پردیش صوبے کے شہر برہان پور ہند میں ہوا، جس میں مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشان، اب روح ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غمخار جہاں، مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت مدنی حلقہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہوا، اشاروں کی زبان میں انہیں سمجھایا گیا۔ مدنی قافلے کی مدنی خبر آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کے مختلف مقامات سے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ میں نے پہلی مرتبہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہے اور میں انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن سفر کروں گا۔ مجھے مدنی قافلے کا ماحول بہت اچھا لگا۔ آپ لوگ بھی ہر مہینے 3 دن کم از کم مدنی قافلے میں سفر کریں۔ میں مدنی قافلے میں پہلی بار آیا ہوں اور سب سے اچھی یہ بات لگی کہ اسٹیشن پر رک کر وہاں نماز پڑھنا، مدنی قافلے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی جو مجھے پہلے نہیں معلوم تھی۔ پہلے کیا کہتے بہت گناہوں میں لگا تھا، ان گناہوں سے باہر آیا اور کیا کہتے مدنی قافلے میں آیا ہوں اور کیا کہتے بہت اچھا سیکھنے کو ملا اس میں، اور اچھا سب سیکھنے کو ملتا ہے۔ نمازوں میں ہر چیز میں فرائض سکھائی جاتی ہے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔
आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मुझको जज्बा दे सफर करता रहो परवरदिगार, मुझको जज्बा दे सफर करता रहो परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार, मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया